ہوتی ہے اور جب یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں آپ کی
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حالت تمہاری میرے پاس رہتے ہوئے ہوتی ہے، اگر یہی حالت یہی کیفیت یہاں سے جانے کے بعد بھی اگر ہو تو فرشتے تم سے راستوں پر، بستروں پر چلتے ہوئے ہر جگہ تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں رہنے والے سارے کے سارے نیک بن جائے، اچھا کام کرنے لگے، کوئی بھی آدمی گناہ نہ کرے، سارے کے سارے انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرنے لگے، کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے، تو پروردگار عالم اس مخلوق کو اس دنیا سے اٹھا لے گا اور کوئی نئی دوسری مخلوق ایسا پیدا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے گا جو گناہ کرے اور پھر شرمندہ ہو کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کرے۔ پروردگار عالم کو یہ بات بہت ہی پسند ہے۔ پتہ چلا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے گناہوں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا زیادہ سے زیادہ حج کر رکھا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا ہو، حتی الامکان گناہوں سے بچنے والا ہو، چاہے اپنے زمانے کا بڑے سے بڑا عالم ہو، علماء ہو، صلحاء ہو، متقی ہو، کوئی بھی ہو، جہاں انسانیت پائی جائے گی گناہ وہاں لگا ہوا ہوگا۔ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت ہے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ اب گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، لیکن گناہگار کے اندر اصل کمال کی بات یہ ہے کہ گناہ ہو اور پھر اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر معافی مانگے، یہ اصل انسان کے لیے کمال کی بات ہے۔ اب قربان چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کو سمجھانے اور بجھانے کے لیے بہت موٹی موٹی سی باتوں کی مثال دے کر سمجھایا ہے، تاکہ انسان نہ بھی سمجھنا چاہے تو اس کے سمجھ میں آ جائے گی بات، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ حدیث کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے گناہ اگر ہو جائے تو گناہ سے بغیر توبہ اور استغفار کے اس کو چین نہیں آتا ہے، چین نہیں آتا۔ جب تک وہ توبہ نہ کر لے سچے دل سے، اس وقت تک اس کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایک پہاڑ ہے جو گرنے والا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اب گرے گا تب گرے گا، اور راستہ اس کے نیچے سے بنا ہوا ہے، کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، اسی راستے سے گزر کر کے اس پار جانا ہے۔ ذرا غور کیجیے، کون انسان ایسا ہوگا جو اس پہاڑ گرنے والے پہاڑ کے نیچے سے آرام سے گزرے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں۔ جو بھی گزرے گا اس راستے سے بڑی تیزی کے ساتھ جتنا ممکن ہو وہاں سے بھاگتے ہوئے گزرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ گرے اور دب کر کے مر جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی شان یہی ہے کہ وہ گناہوں سے اسی طریقے سے دور بھاگتے ہیں جیسے کہ گرنے والے پہاڑ کے نیچے سے انسان بھاگتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کافر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، جس کا پیشہ گناہ کرنے کا ہے، اس کے نزدیک گناہ نعوذ باللہ اتنا ہلکا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جیسے کہ کسی کی ناک پر مکھی بیٹھی اور اس نے ایک اشارے سے اس کو بھگا دیا، کتنا
بھی حالت ہو اس حالت کے اعتبار سے انسان کو چلنا چاہیے۔ حدیث کے اندر بے شمار واقعات اس طریقے کے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے ایک سے ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے سچے دل سے، پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 7-8 مرتبہ سے بھی زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ وہ واقعہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، کافی دولت اس کے پاس تھی، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت، مال و دولت کافی مقدار میں اس کے پاس تھی، لیکن اس دولت کو وہ ہمیشہ گناہوں کے اندر اور عیاشیوں کے اندر وہ خرچ کرتا تھا۔ پوری زندگی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، ہمیشہ گناہ ہی گناہ کرتا رہا۔ ایک روز ایسی حالت ہو گئی کہ ایک نوجوان حسین و جمیل خوبصورت عورت اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے پہنچی اور اپنی ضرورت بیان کی اور کہا کہ ہمیں کچھ روپیہ پیسہ دے دو۔ اس کا گناہ کا تو بے شک تھا ہی، اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے شرط لگا دی، کہا کہ دیکھو میں تم کو پیسہ تو دوں گا، جو بھی ضرورت ہے تم پوری کر سکتی ہو اتنا پیسہ میں تم کو مہما کا دوں گا، لیکن یاد رکھو میں تمہارے ساتھ زنا کروں گا۔ وہ عورت مجبور تھی، لاچار تھی بہت ہی زیادہ، ایسی شرط لگا دی، مجبوری کی وجہ سے اس نے اس کی شرط مان لی، کہا کہ ٹھیک ہے اندر چلو۔ جب یہ شخص زنا کرنے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ یہ عورت ڈر کے مارے پورا بدن اس کا کانپ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، رو رہی ہے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ ارے یہ حالت ہے تو پوچھا کہا کہ بتاؤ ہم نے تمہارے ساتھ نہ کوئی زور زبردستی کا معاملہ کیا، نہ ہمارے ہم نے تم پر کوئی زیادتی کی ہے، پھر تم رو کیوں رہی ہو، ڈر کیوں رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، کسی طرح کا کوئی معاملہ میرے ساتھ نہیں کیا، میں ڈر رہی ہوں صرف اس وجہ سے کہ جو کام اب تم میرے ساتھ کرنے والے ہو، جو زنا کا صدور ہونے والا ہے، آج تک ہم نے زنا کا نہیں کیا ہے، میں ڈرتی ہوں اپنے اس پروردگار عالم سے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں اس کے سامنے حاضر ہوں گی تو میں کیا منہ اپنے رب کو دکھلاؤں گی؟ میں اللہ سے ڈر رہی ہوں اور رو رہی ہوں، چونکہ یہ کام، یہ گناہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہے۔ تم نے ایسی شرط لگا دی اور ہمارے ساتھ اتنی خطرناک ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ مجبوری میں مجھے تمہاری شرط ماننی پڑی۔ اتنا سننا تھا کہ اس آدمی کا کایا پلٹ گیا اور اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اپنے زنا سے والے فعل سے وہ باز آ گیا اور اس کے پاس تک نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کھڑی ہو جاؤ، پیسہ لو اور جاؤ تم اپنی ضرورت پوری کرو، بھیج دیا۔ اور اس نے دل ہی دل میں اس کی وہ بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایک عورت جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس کی مجبوری نے گناہ پر آمادہ کر دیا۔ وہ عورت غریب، مجبور، لاچار، وہ تو اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے اور اللہ کا دیا ہوا ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور ہم گناہوں کے اندر اتنا پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کو ڈر محسوس ہوا، خوف ہوا اور دل ہی دل میں اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا، پروردگار عالم نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور اللہ نے جو معاف کر دیا، یہ سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام بنا ہوا تھا کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں کوئی آدمی دنیا والوں سے کتنا چھپا کر کے کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔
اللہ کی طرف سے وہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس آدمی نے آج رات میں فلاں گناہ کیا ہے، سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نیک کام کرتا اگر اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا تو وہ بھی اللہ پاک اس کے دروازے پر لکھ دیتا۔ جب صبح میں لوگوں نے دیکھا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سارے لوگوں کو تعجب ہوا کہ جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، کبھی اس نے نیک کام نہیں کیا، کون سا ایسا عمل اللہ کے سامنے اس نے کیا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہی ایک کام جو اس نے پہلے زنا سے ایک عورت کو دیکھ کر کے وہ جو باز آیا تھا، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوا، سچے دل سے اس نے توبہ کیا، پروردگار عالم نے اسے معاف فرما دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سمجھانے کے لیے، ذہن کو کھولنے کے لیے اس واقعے کو 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 7-8 مرتبہ سے بھی زیادہ صحابہ نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اور ترمذی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ذرا غور کیجیے، پروردگار عالم کو معافی کا بہانہ چاہتا ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور اگر سمجھتے ہیں تو ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ استغفار کی فضیلت قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر سب جگہ بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے، بلکہ حدیث کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو تم روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جبکہ غور کیجیے، اللہ پاک نے اپنے نبی کو گناہوں سے معصوم بنا رکھا تھا، اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا تھا، گناہ کا صدور ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم جیسے گناہگاروں کو اور کتنا زیادہ پڑھنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، بہت سارے احباب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ آئے اور سارے لوگوں نے اپنے اپنے سوال الگ الگ کیے، سارے لوگوں نے سوال اپنے اپنے الگ رکھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک اولاد دے دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، استغفار پڑھو۔ چلا گیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم غریب ہیں، محتاج ہیں، مال و دولت نہیں ہے، بزنس بھی نہیں چلتی ہے، بڑی پریشانی ہے کہ حضرت دعا فرما دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ چلا گیا۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمینیں پھٹ رہی ہیں، غلہ سوکھ گئے، درخت خشک ہو رہے ہیں، دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک بارش فرما دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی فرمایا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ تینوں آدمیوں نے 3 طرح کے سوالات کیے اور جواب میں تینوں کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سب کے سوال وہ الگ الگ تھے، آپ نے سب کے جواب میں ایک ہی جواب فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہم نے نہیں بلکہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ میرے بندو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ میرے بندو تم اپنے پروردگار عالم کے سامنے استغفار کرو، سچے دل سے توبہ کرو، تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پروردگار عالم بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ پاک اتنی بارش دے گا، اتنی بارش دے گا، اتنی بارش دے گا کہ تمہارے باغات، تمہارے نہریں، تمہاری کھیتیاں، تمہارے پانی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پروردگار عالم تمام پریشانیوں کو دور
کر دے گا، اتنا موسلادھار بارش دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بارش ہوگی تو اللہ پاک تمہارے مالوں کو بھی بڑھا دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہاری عورتیں جو اب تک بچہ نہیں دے رہی ہے، اللہ پاک اس بارش کے پانی کے قطرے سے اللہ پاک تمہارے گودوں کو بھی بھر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ کیا اللہ پاک ان تمام ضرورتوں کو تمہاری پوری کر دے گا، لیکن کیسے پوری کرے گا؟ کس راستے سے، کس طریقے سے؟ انسان کی عقل وہاں جا کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم ساری ضرورتوں کو تمہاری پوری کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم استغفار کرو، سچے دل سے استغفار کرو، استغفروا ربکم۔ اللہ نے فرمایا آج جو ہمارے ساتھ حالات چل رہے ہیں، ہر شخص اپنے طور پر پریشان ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، زمینیں پھٹ رہی ہے، کھیتی ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، بزنسیں ٹھپ ہو رہی ہے، انسان کی کمائی مر گئی، مہنگائی آسمان پر پہنچ گئے، سارے کے سارے انسان اس دنیا میں رہنے والے پریشان حال ہیں۔ کیا اللہ پاک نے کہا کہ استغفار پڑھو میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پوری کر دوں گا؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم کتنے سچے دل سے اللہ کی بات کو مانتے ہیں؟ ہر شخص غور کرے، مرد ہو، عورتیں ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، کتنے لوگ اس لیے کام کر رہے ہیں۔ حالت تو یہ ہے آج ہماری کہ کل تک اگر جو گناہ کر رہے تھے اس سے آج کے ڈیٹ میں بچنا چاہیے، تو بچنے کے بجائے کل تک جو گناہ کیا کرتے تھے آج 10 گنا بڑھا کر کے کر رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے؟ کل تک جو آدمی نماز پڑھا کرتا تھا نماز چھوڑ دیا، روزہ رکھا کرتا تھا کسی نہ کسی معمولی بہانے سے رمضان کا روزہ اب چھوڑ رہا ہے، کل تک جو زکوٰۃ کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کیا کرتا تھا آج یہ حالت ہے ہم لوگوں کی کہ کسی نہ کسی معمولی بہانے سے زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں۔ کل تک جو آدمی حج کرنے کو تیار تھا آج کے ڈیٹ میں وہ شخص حج پر نہیں جا رہا ہے۔ کل تک گناہوں کے اندر جو کمی تھی آج کے ڈیٹ میں حد سے گناہ زیادہ وہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کی جو شادیاں پہلے ہوا کرتی تھی بہت ہی نارمل انداز میں ہوا کرتی تھی، کچھ نہ کچھ سنت اور شریعت سے ملتی جلتی شادی ہوا کرتی تھی۔ اب کیا حالت ہے؟ سارے لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ صرف شادی بیاہ کو لے لیجیے تو انسان اس میں کتنا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کتنا گناہ کرتا ہے اس میں۔ فضول خرچی، جس کو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ کسی بھی کام میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے بتانا لوگ کرتے ہیں، خاص کر کے شادی بیاہ ہو، کوئی فنکشن ہو، نہ جانے ایسے ایسے رسم و رواج آج ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ ہماری شادی ہمارے فنکشن میں اور غیروں کے فنکشن میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ کوئی نہیں جانتا، ہر شخص جانتا بھی ہے، معلومات بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے، پھر بھی آدمی کر رہا ہے اپنے آپ۔ اللہ نے بارش روک دیا، بارش ہی نہیں رکی، ہینڈ پائپ سے پانی ختم ہو رہے ہیں۔ آج سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ پانی بہت ساری جگہوں سے ختم ہو گیا، جس پائپ میں پانی آ رہا ہے بہت کم پانی ہو چکا ہے، لیکن ہم بھی توبہ استغفار کرنے کو ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ کون سے وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے قہر کو ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیث کے اندر
रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ये बहुत ही मशहूर हदीस है और हमने भी इससे पहले कई मरतबा बतलाया है। आप हजरात को याद नहीं होगा, नहीं तो याद आ जाएगा, चूँकि हम लोग अमल की नीयत से नहीं सुनते और अमल करते नहीं हैं, इसलिए सुनने के बाद भुला देते हैं। हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि जब इंसान का अमल बर्बाद हो जाएगा, दीन से दूरी हो जाएगी, शरीयत को नऊज़ुबिल्लाह पामाल करने लगेंगे, बदअमालियों का ढेर लग जाएगा, बदअखलाकियों का अंबार हो जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह पाक आसमान से बला मुसीबत और परेशानियाँ इस तरीके से नाज़िल करेगा जैसे कि तस्बीह का धागा टूट जाने के बाद तस्बीह के दाने लगातार गिरते चले जाते हैं। अल्लाह के नबी का ये फरमान है। आज जरा हालात का जायजा ले लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर चारों तरफ से जुल्म और ज़्यादती का बाजार गर्म है, खुल्लम खुल्ला गुनाह हो रहे हैं, कत्ल और गारत गरी हो रही है, हर तरफ से ज़्यादती हो रही है, सताया जा रहा है, कत्ले आम हुआ जा रहा है, इंसान की बिजनेस खत्म हो रही है, कमाई बंद हो रही है, यहाँ तक कि हमारी बदअमालियों की वजह से नौबत यहाँ तक आ गई कि जिस पानी को अल्लाह ने आम कर रखा था, परवरदिगार आलम वो नेमत भी हमसे छीन कर रहा है। पानी जैसी नेमत को अल्लाह पाक हमसे छीन रहा है, फिर भी हम लोग होश में नहीं आ रहे हैं। वही पुरानी चाल, वही पुराने अखलाक, वही पुराने आदाब, उसी पर हम लोग अब तक चल रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए तन्हाई में और सोचिए और याद रख लीजिए, अगर अब भी ये मौका है, अल्लाह अगर चाहता तो यह बाल्टी पानी बंद कर देगा। इंसान कितनी मुश्किल में पड़ जाता, कितनी परेशानियों में पड़ जाता, गौर कीजिए। फिर भी अल्लाह ने एक बैक वक्त पानी को बंद नहीं किया, धीरे धीरे पानी को बंद कर रहा है ताकि मेरे बंदे अभी भी समझ जाए, अभी भी समझ जाए, अभी भी अपने गुनाहों से तौबा करके अपना माथा परवरदिगार आलम के सामने में टेक दे। यह अल्लाह पाक मोहलत दे रहा है और बराबर कुछ न कुछ अल्लाह पाक चौकन्ना करता रहता है अपने बंदों को ताकि गुनाहों से बचे, अल्लाह की बात मानकर दुनिया में जिंदगी गुजारे। फिर भी हम लोग समझ नहीं रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तन्हाई में बैठ करके अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ा करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार सच्चे दिल से करे, परवरदिगार आलम माफ़ फरमा देगा। अल्लाह पाक को तौबा इस्तिग़फ़ार से बड़ी खुशी होती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अंदर ये बात लिखी हुई है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदा से गुनाह हो जाता है फिर अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो परवरदिगार आलम माफ़ फरमा देता है और बंदे के इस अमल से यानी माफ़ी मांगने वाले अमल से अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कितनी ज़्यादा खुशी होती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो एक आदमी सफ़र के लिए जा रहा है, सफ़र की ज़रूरियात, खाना पानी, कपड़ा लत्ता, सवारी, सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर के सफ़र में जा रहा है। रात हो गई, बीच जंगल में वो आदमी फंस गया, जहाँ न कोई इंसान, न कोई परिंदा, न खाने पीने की चीज़। नींद आई, वो सो गया और सो करके जब उठता है तो वो देखता है कि उसका सारा साजो सामान खाने पीने का, यहाँ तक कि सवारी भी लाए तने तना, पूरे जंगल के अंदर हैरान और परेशान वो भागता दौड़ता है, तलाशता है। सुबह से शाम हो जाती है, भूख के मारे हालत खराब, प्यास से लग रहा है कि अब सांस रुक जाएगी, मौत के करीब पहुंच जाएगा। इतना परेशान हाल, उसके सामने मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो वो सोचता है कि अब तो मरना ही है, तो चलो हम ऐसी जगह जाकर क्यों न मरे जहाँ से हम बर्बाद हुए थे। फिर लौट करके उसी जगह पर आता है और मरने के इरादे से सो जाता है। फिर उसको नींद आ जाती है और जब सो करके उठता है तो देखता है कि उसके पास उसके सारा सामान वगैरह सवारी के साथ मौजूद है। सारा हर शख्स गौर फिक्र करे कि उस आदमी को कितनी खुशी
اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ آقا نے فرمایا کہ اس آدمی کو جتنی خوشی ہو سکتی ہے پروردگار عالم کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پروردگار عالم کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اتنا کام بہت آسان، تنہائی میں روئیے، سب کے سامنے میں گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے اور گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، روئے، گڑگڑائے، ہمارا رب دیکھے بیچ میں کوئی نہ ہو، اتنا آسان کام ہے، اور اللہ پاک ہمارے اس عمل سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو کون ایسا بدقسمت ہوگا جو یہ کام نہیں کرے گا؟ کون ہو سکتا ہے؟ اور جو نہیں کرے گا کوئی یقیناً اس سے بڑا بدقسمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑگڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھ لیجیے اب تک کے جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ وقت دور نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر جو منظر کھینچا گیا ہے اور قرآن و حدیث کے اندر جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ دن دور نہیں کہ آنے والا وقت اس سے بھی بیکار ہوگا اور اس سے بھی بھیانک وقت آ جائے گا۔ پھر اس وقت انسان چاہے گا بھی تو چاہ کر کے کچھ نہیں کر سکتا ہے، چونکہ توبہ اور استغفار کا دروازہ اسی وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک انسان کے جسم کے اندر سانسیں چل رہی ہے، بدن کے اندر طاقت ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں۔ مرنے کا وقت جب قریب آئے گا اس سے پہلے جو حالت غرغرہ ہوتا ہے اس وقت اگر آنکھوں سے دیکھ کر کے، چونکہ حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے عمل کو، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، دنیا میں جو زندگی گزارا، نیک کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اچھائی جو کیا وہ اس کا بھی انجام مرنے سے پہلے پہلے دیکھ لیتا ہے اس دنیا میں، اور جو گناہ کیا ہے اس کا بھی انجام دیکھ لیتا ہے مرنے سے پہلے پہلے۔ حالت غرغرہ اور حالت مخمصہ کے اندر انسان اس دنیا کو بھول جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اپنے عمل کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے، آخرت کو دیکھ لیتا ہے، اور اللہ پاک ہر ایک کو دیکھتا دیتا ہے۔ اب اگر ہماری بدعمالی، ہم اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھ کر کے اگر انسان اس وقت توبہ کرے گا تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ حالت غرغرہ سے پہلے پہلے چونکہ اللہ کے نزدیک ایمان بالغیب یعنی آخرت کی چیزوں کو دیکھے بغیر پکا اور سچا مومن بننا یہ قابل قبول ہے۔ دیکھ کر کے توبہ کر کے اگر مکمل مومن بن رہا ہے یہ ایمان قابل قبول نہیں۔ اس لیے جو وقت مل رہا ہے انسان کو اس دنیا کے اندر جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، اور پچھلی زندگی جو گزر چکی ہے، جو وقت گزر گیا واپس آنے والا نہیں ہے، اس کو سوچ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو وقت مل رہا ہے اس کو کام میں لانے کی کوشش کرے۔ پچھلی زندگی کے اندر جو گناہ ہو چکے ہیں ایک ہی راستہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے، روئے، گڑگڑائے، پروردگار عالم معاف فرما دے گا۔ اگلی زندگی جو مل رہی ہے اس زندگی کو کام میں لانے کی کوشش کرے، اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے کامیابی اور بھلائی ہے۔ ورنہ یاد رکھ لیجئے اگر ہم لوگوں نے اپنے حالات کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کیا تو پروردگار عالم بھی نہیں بدلتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے
اب نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، پہلے روزہ نہیں رکھتا تھا، ابھی بھی رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، پہلے گناہ کیا کرتا تھا، گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بھی اس کے حالات کو نہیں بدلتا ہے۔ پہلے انسان کی اپنی کوشش ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اب ہم نماز شروع کر دیں گے۔ پہلے گناہ کیا کرتے تھے، فلاں فلاں گناہ کون سا گناہ ہے ہر شخص جانتا ہے، یہ ارادہ کرے کہ ہم اب جو ہے اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، چھوڑنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر جیسے پچھلی زندگی میں گناہ کرتے ہوئے آئے، اگلی زندگی میں بھی گناہ کرتے رہے، پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کے عذاب میں پھنس جاتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس وقت اس دنیا کے اندر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اگر اس وقت بھی مدد آئے گی تو صرف اور صرف پروردگار عالمین کی مدد آ سکتی ہے، باقی کسی کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے طور پر غور و فکر کرے، تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے، پروردگار عالم سے معافی مانگے اور استغفار کی کثرت رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہا کرے، سچے دل سے پڑھتے رہا کرے، پروردگار عالم گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آنے والی زندگی کو بدل دے گا، پھر اللہ کی رضا حاصل ہوگی، پھر انسان جیسے چاہے گا اللہ کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ مگر یاد رکھ لیجیے آج تو ہمارے ساتھ پانی کا معاملہ ہے، اگر ہم نہیں سنبھلے، توبہ استغفار نہیں کیا تو اس سے بھی زیادہ برا وقت آ سکتا ہے، ہمارے اوپر اس سے بھی زیادہ برے حالات آ سکتے ہیں۔ اب بھی موقع ہے، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیجئے، کم از کم کچھ نہیں تو ہر ایک انسان نماز کی تو پابندی کرنے کی کوشش کر ہی لے۔ اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو یاد رکھ لیجیے ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق